اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم جو آپ کی خدمت میں حدیث پاک سنانے جا رہے ہیں، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث کتاب الملاحم باب الامر والنہی، اور حدیث نمبر ہے 4342 4342۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کیف بکم وبزمان او یوشک ان یأتی زمان یغربل الناس فیہ غربلۃ تبقى حثالۃ من الناس قد مرجت عہودہم واماناتہم واختلفوا فکانوا ہکذا وشبک بین اصابعہ فقالوا وکیف بنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنکرون وتقبلون على امر خاصتکم وتذرون امر عامتکم۔ ناظرین و سامعین، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس زمانے میں تمہارا کیا حل ہوگا جو قریب ہی ہے کہ وہ زمانہ آ جائے۔ اس زمانے میں لوگوں کو فرمایا کہ اس زمانے میں لوگوں کو اچھی طرح چھانٹا جائے گا، اور لوگوں میں ایسے بیکار لوگ رہ جائیں گے جیسے بھوسا، انہیں نہ عہد کا پاس ہوگا اور نہ ہی امانتوں کا، اور باہم اختلاف کر کے اس طرح گتھم گتھا ہو جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک دست اقدس کی انگلیوں کو دوسرے دست اقدس کی انگلیوں سے یوں ملایا، فرمایا کہ اس طرح باہم اختلاف میں رہ کر گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ ناظرین و سامعین، یعنی یہ گتھم گتھا ہونے کا حال بیان فرمایا، اور صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس وقت اگر یہ زمانہ ہمارے زندگی میں آ جائے تو اس وقت ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نیکی کی بات دیکھو اس پر عمل کرو، اور جو برائی دیکھو اسے چھوڑ دو، اور خاص اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور لوگوں کو پھر ان کے حال پر چھوڑ دو۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر دیکھیں، تھوڑا سا غور کریں تو ہمارے اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی حالات ایسے ہی ہو چکے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ناظرین، جب ہم یوں سمجھ دیں کہ کسی چیز کو جلاتے ہیں تو آخر میں راکھ رہ جاتی ہے جو کسی کام کی نہیں ہوتی، آخر میں بھوسا رہ جاتا ہے جو کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان تو کہلواتے ہیں، کہتے بھی ہیں، لیکن ناظرین، کیا امانتوں میں امانت داری ہمارے اندر موجود ہے؟ ناظرین، کیا سچ ہمارے اندر موجود ہے؟ یا اسی طریقے سے ناظرین، ہمیں کسی چیز کا پاس ہے، ہمیں وعدہ کرنے کا، جب ہم وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کی برائیاں اس طریقے سے رچ بس چکی ہیں کہ آج ان برائیوں کو ہم برائی سمجھنے پر تیار نہیں ہیں، اور فرمایا کہ آپس میں اختلاف میں الجھ کر اس طرح گتھم گتھا ہو جائیں گے جس طرح یہ انگلیاں
ناظرین دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں یعنی ایک دوسرے میں ڈالیں اور یوں آپ نے حال بیان فرمایا. تو ہم کیا کریں ناظرین؟ جہاں تک ہو سکے سب سے پہلے اپنی اصلاح کیجیے، اپنے ناظرین وجود کی طرف، اپنے اعمال کی طرف توجہ دیجیے، اپنے وجود کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. سب سے پہلے اپنی اصلاح. پھر فرمایا کہ جو بھی نیک کام ہو، کوئی نیک کام سامنے آ جائے، چھوٹے سے چھوٹا کام کیوں نہ ہو، اسے چھوڑنا مت، کر بیٹھو. اور جتنا تم سے ہو سکے برائیوں سے، گناہوں سے بچتے رہو. اور پھر ناظرین یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو ناظرین ظاہر ہے کہ حکمت کے ساتھ انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا چاہیے. یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اپنے گھر پر توجہ دیجیے، اپنے گھر پر توجہ دیجیے. اور لوگوں کو اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں فتنہ فساد ہو تو پھر ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیجیے اور اپنے آپ کو دیکھیے، اپنی فیملی کی طرف دیکھیے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل آیت نمبر 93 مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے. فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے. اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں. کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے. آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے. اور آئیے ناظرین تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اسے من یشاء پڑھیں گے، وف کی صورت میں من یشاء پڑھا جائے گا. آخر میں ظاہر ہے کہ حمزہ ہے تو ساکن کریں گے اسے، اور سکون کی آواز بھی، ساؤنڈ بھی ہوگا. تعملون، اچھا تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے. تعملون وقف کی صورت میں تعملون پڑھیں گے. آخر میں علامت وقفے اندر 93 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 93 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں دیکھیے. واو ایک کلمہ، لو دوسرا، شاء تیسرا، اس میں اللہ چوتھا، لا پانچواں، جعلا چھٹا، کم ساتواں، امتن آٹھواں، واحدتن نواں، لیکن 10واں، یدلو 11واں، من 12واں، یشاء 13واں، پھر اس کے بعد یہدی جو ہے وہ 14واں، پھر اس کے بعد لتسألن 15واں، عن 16واں، ما 17واں، کنتم 18واں، تعملون 19واں. کل 19 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. وَلَوْ شَاءَ اللہ، شاء میں آپ دیکھیں الف اوپر مد کی علامت ہے، مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں. منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا لازمی ہے، اور زیادہ سے زیادہ میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. اور شاء میں آخر میں حمزہ پر زبر ہے، اسے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے. درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں. یہاں ما قبل حمزہ پر زبر ہے تو اس میں اللہ کی حرف لام کو پر کر کے پڑھا جائے گا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، لا علیحدہ، جعل علیحدہ، کم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. لَجَعَلَکُم،
امتن علیحدہ واحدتن علیحدہ. اچھا یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین امتن میں تا پر دو زبر کی تنوین ہے اور واحدتن یہاں پر بھی تا پر دو زبر کی تنوین، اس کے بعد واو آ رہا ہے. تو دونوں مقامات پر دو زبر کی تنوین کو واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا. امتا واحدتا و لیکن یضل. ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں لیکن میں نون ساکن ہے، یہاں پر یدل میں یا آ رہا ہے، من میں نون ساکن یشاء کی یا آ رہی ہے، اور اس کے بعد ناظرین من یشاء آگے بھی آ رہا ہے تو نون ساکن اس کے بعد یشاء کی یا ہے. تو تینوں مقامات پر نون ساکن کو یا کے ساتھ ملا کر یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں پر بھی یرملون کا جو قاعدہ اپلائی ہوگا. تو یہاں پر لیکن من یشاء اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. تو یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین وَيَهْدِي مَنْ يَشَاء ملا کر پڑھیں گے وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. وقف کریں گے تو مَنْ يَشَاء پڑھیں گے. پھر اس کے بعد لَتُسْأَلُنَّ ملا کر پڑھیں گے وَلَتُسْأَلُنَّ. عن علیحدہ ہے، ما علیحدہ ہے، ملا کر یہاں پر بھی آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر بھی یرملون کا جو قاعدہ اپلائی ہوگا میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے. ان ما نہیں پڑھیں گے بلکہ عما کنتم میں نون ساکن اس کے بعد تا حرف اخفا ہے تو نون ساکن پر اخفا کیا جائے گا. اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا. عما کنتم تعملون یہاں وقف کریں گے تو تعملون پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق اب لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. یہاں پر آج کا سبق لکھا جا چکا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 93. اور ناظرین یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم جو ہے، پہلا اسم اللہ ہے، دوسرا ہے کم ضمیر، تیسرا امتن، چوتھا واحدتن، پانچواں من، اور یہاں پر بھی من گزر چکا ہے نمبر 5 میں، اور چھٹا ہے ما. تو 6 اسما ہے. نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 2 کم، نمبر 3 امتن، نمبر 4 واحدتن، اور اس کے بعد ناظرین نمبر 5 من، اور نمبر 6 ما. اچھا جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے جعل، دوسرا ہے یدل، تیسرا ہے یہدی، چوتھا یشاء، پانچواں لتسألن، چھٹا کنتم، ساتواں تعملون. تو کل 7 افعال ہیں. بلکہ ناظرین یہاں پر ایک فعل رہ چکا ہے، یعنی 8 افعال ہیں. برحال پہلے ہم دیکھتے ہیں جعل، اور دوسرا ہے یدل، تیسرا ہے یشاء،
اچھا جی، بلکہ تیسرا لکھا ہوا ہے یہدی، اور چوتھا یشاء. ترتیب تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گئی ہے لیکن افعال ہم لکھ رہے ہیں. اور پانچواں ہے لَتُسْأَلُنَّ. اور چھٹا ہے کنتم. ساتواں ہے تعملون. اور آٹھواں ہے جو کہ رہ چکا ہے نمبر 1 میں شاء. تو 8 افعال ہیں ناظرین، اور حروف دیکھتے ہیں ہم کتنے ہیں. تو واو ایک حرف، لو دوسرا، لا تیسرا، واو نمبر 1 میں گزر چکا ہے، لیکن چوتھا، واو نمبر 1 میں گزر چکا ہے، اور پانچواں ہے ان. تو کل 5 حروف ہیں. نمبر 1 واو، نمبر 2 لو، اور نمبر 3 لا، اور نمبر 4 لیکن، اور نمبر 5 ان. ناظرین 5 حروف ہیں، 6 اسما ہیں، اور 8 افعال ہیں. تو 6 اور 8 14، 6 اور 8 14، اور 5 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 19 کلمات ہیں. کل ملا کر 19 کلمات ہیں. تو اب چلتے ہیں ناظرین سب سے پہلے اسما کی جانب. اس میں اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتا. اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے. صوفیہ اس کو اس میں اعظم بھی گردانتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرماتا ہے. اور ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے. جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوتی ہے. کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں اپنے. امتن اس کا معنی ہے ایک امت، اور یہ بھی اس کی جمع آتی امم. امت ایک امت، امم بہت سی امتیں. امت اور امم دونوں کے دونوں قرآن کریم میں یوز ہیں. اور ناظرین یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں نا امت مسلمہ، امم سابقہ، تو یہ دونوں کے دونوں ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد واحدتن. واحدتن کا معنی ہوتا ہے ایک. من اس میں موصول ہے، اور ناظرین یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس میں موصول اس لیے کہتے ہیں، موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، اپنے ما قبل اور ما بعد سے لنک کرتا ہے، اس کا ربط ہوتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں. ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کا معنی جو جس جسے، ان میں سے کوئی معنی بھی ہم قرینے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں. ما یہ بھی اس میں موصول ہے، اور یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی بھی جو جس جسے، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. جعل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہوگا ناظرین، اس کا جو معنی کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس نے بنا دیا. لیکن چونکہ پیچھے سے قرینہ چلتا ہوا آ رہا ہے، لو بھی آ رہا ہے، ابھی ہم بتائیں گے آپ کو، تو اس کا معنی، اور پھر اس پر لا بھی داخل، لا تاکید کے لیے آتا ہے. اور ناظرین اس کا معنی ہوتا ہے ضرور. تو لجعل ضرور بنا دیتا.
لجعل کا معنی یہاں پر ہوگا ضرور بنا دیتا. فعل ماضی کے اعتبار سے اس کا معنی ہوگا کہ اس نے بنا دیا، لیکن یہاں پر پیچھے لو بھی ہے، پھر یہاں پر لا بھی ہے، تو لجعل کا معنی ہوگا ضرور وہ بنا دیتا. یضل فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے یا وہ گمراہ کرے گا، اور یہاں معنی ہوگا وہ گمراہ کرتا ہے. یہدی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ ہدایت دیتا ہے یا وہ ہدایت دے گا، اور یہاں معنی ہوگا کہ وہ ہدایت دیتا ہے پریزنٹ کے اعتبار سے. یشاء فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ چاہتا ہے یا وہ چاہے گا، اور یہاں معنی ہوگا وہ چاہتا ہے. لتسألن، اصل میں تھا تسألو، اصل میں تھا تسألو. تسألو کا معنی یعنی کیا ہے؟ یہ فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر حاضر، صیغہ واحد مذکر حاضر. تو یہاں پر ناظرین یاد رکھیں کہ یہاں پر لام تاکید کا اور نون تاکید کا آ رہا ہے. تو فعل مضارع مجہول اس لیے کہا کہ یہ مجہول فعل ہے، اور مجہول کہتے ہیں کہ جس میں فاعل معلوم نہ ہو، معروف کہتے ہیں جس میں فاعل معلوم ہو. تو لتسألن فعل مضارع مجہول اور لام تاکید بانون تاکید صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے البتہ ضرور پوچھا جائے گا، البتہ ضرور البتہ ضرور تم سے پوچھا جائے گا. پھر اس کے بلکہ یہاں پر ناظرین اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کنتم فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی تم تھے یا تم ہو. تعملون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی تم کام کرتے ہو یا تم کام کرو گے. عمیل یعمل عملا، عمل اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیں کانا فعل مضارع پر داخل ہے. جب کانا فعل مضارع پر داخل ہو تو یاد رکھیں ناظرین کہ جو فعل مضارع کا صیغہ ہوگا وہی کانا کا صیغہ ہوگا، اور زمانہ مختلف ہو سکتا ہے. اب دیکھیں صیغہ تعملون صیغہ جمع مذکر حاضر، کنتم صیغہ جمع مذکر حاضر. دوسرا یہ کہ کانا جب فعل مضارع پر داخل ہو تو اسے ماضی استمراری کے معنی میں لے جاتا ہے. کنتم تعملون، تم کام کرتے تھے یا تم عمل کرتے تھے. شاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے چاہا، اس نے چاہا. لیکن یہاں پر لو ہے، شرطیہ ہے، لو شرط کے لیے ہے. اور شرط کسے کہتے ہیں ناظرین؟ اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو میں کروں گا، تو میں نے اپنے کام کو آپ کے کام پر موقوف کیا. تو شرط کہتے ہیں جس پر کوئی نہ کوئی چیز موقوف ہو، ٹھیک ہے نا. تو جو موقوف ہوتی ہے ناظرین، یعنی آپ کام کریں گے تو میں کروں گا، تو میں نے اپنے آنے کو آپ کے آنے پر، آپ کے کام پر موقوف رکھا، اپنے کام کو آپ کے کام پر موقوف رکھا. تو جس پر موقوف رکھا جائے وہ شرط ہوتی ہے، اور جس کو موقوف جس چیز کو موقوف رکھا جا رہا ہے اسے جزا یا جواب شرط کہتے ہیں. تو لو کا معنی ہے اگر. تو لو شاء کا معنی کیا ہوگا؟ اگر چاہتا، اگر چاہتا. چلتے ہیں حروف کی، یعنی واو کا معنی ہے اور لو کا معنی اگر، لا البتہ یا ضرور، لیکن اس کا معنی ہے لیکن. ناظرین یہ دونوں ملتے جلتے ہیں، اردو میں لیکن کہتے ہیں، عربی میں لاکن کہتے ہیں، چیز ایک ہی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں ان ہے، ان کا معنی ہے سے، اور من و ان عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من و ان. تو چلے جی 19 کلمات ہیں، 19 کلمات میں کل 5 کلمات جو ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. کون کون سے؟ نمبر 1 اس میں اللہ، نمبر 2 امت اور امم، نمبر 3 تعملون میں عمل، نمبر 4 لاکن میں لیکن، نمبر 5 ان میں من و ان. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. واو زبر وا، لام واو زبر لو، شین الف زبر شا، حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، ولو شاء اللہ. ناظرین یہیں پر موقوف رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین یہاں پر ہم آپ کی خدمت میں بتا رہے تھے کہ کلمات کس طرح بنتے ہیں، اور پھر کلمات کو جوڑ کر جملہ آیت کس طرح بنا کرتے ہیں. تو ملاحظہ فرمائے واو زبر وا، لام واو زبر لو، شین الف زبر شا، حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، ولو شاء اللہ، لام زبر لا، جیم زبر جا، عین زبر ع، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لا جعلکم، حمزہ میم پیش میم زبر ما، تا واو دو زبر تاؤں، واو الف زبر وا، ہا زیر حی، دال زبر دا، تا واو دو زبر تاؤں، امتاؤں واحدتاؤں، واو زبر وا، لام کھڑا زبر لا، کاف نون یا زر کی، ولیکن یا پیش یو، دوت لام زر دل، لام پیش لو، ولیکن یضلو،
میم نون یا زبر میں یا زبر یا شین الف زبر شا حمزہ پیش او میں یشاء واو زبر وا یا ہا زبر یا دال یا زیر دی و یہدی میم نون یا زبر میں یا زبر یا شین الف زبر شا حمزہ پیش او میں یشاء یہاں وقف کریں گے تو میں یشاء پڑھیں گے واو زبر وا لام زبر لا تین تا سین پیش تس حمزہ زبر آ لام نون پیش لن نون زبر نا ولا تسألن عین میم زبر ام میم الف زبر ما اما کاف نون پیش کن تا میم پیش تم کن تم تا عین زبر تا میم زبر ما لام واو پیش لو نون زبر نا تعملون یہاں وقف کریں گے تو تعملون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور لو اگر شاء وہ چاہتا کون، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ لا البتہ جعلا وہ بنا دیتا، کم تمہیں امتن واحدتن ایک امت، وا اور لیکن یدلو وہ گمراہ کرتا ہے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، وا اور یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، وا اور لتسألن البتہ ضرور تم پوچھے جاؤ گے، ان سے ما جو کنتم تعملون تم کام کرتے تھے۔ لتسألن ناظرین یہاں پر یہ صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، اس کو نوٹ فرما لیجیے گا، یہ صیغہ جمع مذکر حاضر ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور تم جو کچھ کرتے رہے ہو اس کے متعلق تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔
ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہم عرض کر رہے تھے ناظرین آیت نمبر 91 کی، جس میں اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے جو عہد ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اس کی اقسام ہم عرض کر رہے تھے. ناظرین اس سے مراد ہر وہ عہد جو انسان اپنے اختیار سے کسی کے ساتھ کرتا ہے. اس عہد سے مراد اللہ کی قسم بھی لی جا سکتی ہے. جب کوئی شخص کسی کام کو کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھائے تو اس پر اس قسم کو پورا کرنا واجب ہے، سوائے اس صورت کی کہ جب اس نے گناہ کا کام کرنے کی قسم اٹھائی تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس قسم کے خلاف کرے، یعنی گناہ نہ کرے اور اس قسم کا کفارہ دے. ہم کل عرض کر چکے ہیں. عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کا انسان مالک نہ ہو اس پر قسم نہ کھائے، اور نہ اللہ کی نافرمانی کرنے پر قسم کھائے، اور نہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے پر قسم کھائے. اور جس شخص نے کسی کام کرنے کی قسم کھائی پھر اس نے غور کیا کہ اس کام کے خلاف کرنا اچھا ہے تو وہ اس کام کو ترک کر دے، اور جو کام اچھا ہو اس کو کرے. اس کام کو ترک کرنا ہی اس کا کفارہ ہے. ناظرین و سامعین، امام ابو داؤد فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تمام احادیث مروی ہیں ان سب میں یہی ہے کہ اس قسم کا کفارہ دے. پھر ناظرین عبد الرحمن بن سمورہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کام پر قسم کھاؤ پھر تم یہ سمجھو کہ اس کام کے خلاف کرنا بہتر ہے تو وہ کام کرو جو بہتر ہے اور اس قسم کا کفارہ دے دو. اور ناظرین یہ بھی فرمایا کہ عہد سے مراد ہر وہ کام جس کے تقاضے سے اس کو پورا کرنا واجب ہو، کیونکہ عقلی اور سمعی دلائل قسم کے پورا کرنے کے وجوب پر دلالت کرتے ہیں. ناظرین و سامعین، ہم نے جیسے بتایا کہ قسم کا کفارہ جو ہے وہی جو ہم کل بیان کر چکے ہیں کہ 10 مساکین کے 2 وقت کا کھانا کھلانا یا اتنی رقم دینا، یا اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 3 پے در پے یعنی کنٹینیوسلی روزے رکھنا. اب ناظرین اس میں اور بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں، لیکن ظاہر کہ وقت کی کمی ہے تو ان کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو وقت سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز ڈائل کیجیے، نمبرز کو جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ ڈائمنڈ سے. جی سنائیے. ڈائمنڈ. ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیں اور سبق و ترجمہ سنائیے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ وبرکاتہ. کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. ترجمہ: اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس کے متعلق تم سے ضرور سوال کیا جائے گا. جزاک اللہ خیر. ولو شاء اللہ، اس میں اللہ کے حرف لام کو پر کر کے پڑھیں گے. باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب جی ہم نے بات کر جی سنائیے. جی سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح حال سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة واحدة ولكن يضل من نہیں کیا پڑھ رہی ہیں؟ واحدۃ ولکن یضل واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ مفتی صاحب دعا کرنا، طبیعت خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کہاں سے؟ جی تانتلے والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس کے متعلق تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arYQTV.tv پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام ہو یا فیس بک پیج ہو، فیس بک ہو یا یوٹیوب ہو، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کریں۔ ناظرین، قرآن سنیے اور سنائیے کا جو بھی پروگرام آپ دیکھنا چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پروگرام سے مستفیض ہو سکتے ہیں، صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ ہمارے ARY فیملی کے حاجی جان محمد صاحب، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کی تمام امراض کو دور فرمائے، تمام روحانی جسمانی امراض سے محفوظ و مامون فرمائے، ان کا سایہ پوری فیملی پر صحت عافیت کے ساتھ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اور ہمارے جو ARY نیوز کے SM شکیل ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کا سایہ بھی تا دیر قائم و دائم فرمائے اپنی فیملی پر۔ ناظرین، جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔